نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدخزين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليهم شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور حضرت ادریس اور الیاس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا اللہ نے واقعات بیان فرمائے کہ ان انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی، ماننے والوں کو اللہ نے کامیاب کر دیا، نہ ماننے والوں کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا. اب حضرت یونس علیہ السلام کا اللہ نے ان آیتوں میں تذکرہ فرمائے ہیں. یونس علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بنی اسرائیل میں سے ہیں اور 4000 انبیاء علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ 800-900 سال پہلے ان کی بعثت ہوئی. اصل علاقہ یونس علیہ السلام کا ملک شام اور فلسطین ہے، لیکن عراق کے دریائے فرات کے کنارے پر نینوہ شہر ہے. اس شہر کی طرف اللہ نے یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں. قوم کو دعوت دی توحید کی، رسالت کی، آخرت کی طرف. یونس علیہ السلام کے قوم نے یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو یونس علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا عذاب آنے والا ہے، اور عذاب کے نشانات کو دیکھ کر یونس علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے. ابھی تک اللہ جل جلالہ کا حکم نکلنے کا نہیں ہوا تھا. اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر عذاب کے علامتوں کو دیکھ کر وہاں سے نکلے. اذ ابقى الى الفلك المشحون، جب بھاگ کر پہنچا بری ہوئی کشتی پر. ابقا اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے آقا کے اجازت کے بغیر بھاگ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غلام کی کوئی عبادت قبول نہیں جب تک کہ وہ واپس نہ آئے. تو اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نکل گئے، اور پھر اللہ نے آزمائش میں ڈالا. چلتے چلتے سسرال کے لوگ آئے اور انہوں نے یونس علیہ السلام کی بیوی کو روکا کہ ہم اس کو جانے نہیں دیں گے. آگے پہنچے ایک نہر پر، تو ایک بیٹی کو کنارے پر بٹھایا اور دوسری بیٹی کو کندھے پر اٹھا کر جب نہر کے درمیان میں پہنچے تو ایک نہر کے موج نے، طغیانی نے یونس علیہ السلام کی بیٹی کو ڈبویا، اور جو کنارے پر تھا اس کو ایک بھیڑیا لے کر بھاگا. ایسی آزمائش میں پڑ گئے، کشتی میں سوار ہوئے. پیچھے قوم نے دیکھا عذاب کے نشانات کو، تو پہلے یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے. یونس علیہ السلام نہیں ملے، تو پھر وہ قوم جنگل کی طرف نکلے اور
دودھ پینے والے بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کیا، یہاں تک کہ دودھ پلانے والے جو مادہ جانور تھے ان کے بچوں کو بھی علیحدہ کیا، توبہ کی، گڑ گڑائے، روئے، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو اللہ نے واپس کر لیا۔ اور اس میں بہت بڑا سبق اور ہے کہ اگر کوئی عذاب کی علامتیں بھی ہو لیکن انسان توبہ کرے، استغفار کرے، اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے، ندامت کا اظہار کر لے، اللہ جل جلالہ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ قوم نے توبہ کیا ہے، تو جا کر ایک کشتی میں سوار ہوئے، فساہما، اور جب وہ کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو سمندر کے موجوں نے کشتی کو گھیر لیا۔ تو کشتی چلانے والے نے کہا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، وہ یہاں سمندر میں چھلانگ لگا دے تاکہ باقی لوگ اس مصیبت سے بچ جائے۔ تو یونس علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ میں نے اللہ کے حکم کے انتظار کیے بغیر نکلا ہوں، فرمایا کہ میں ہوں، لیکن قوم نے ان کی شکل صورت کو دیکھا تو کہا کہ نہیں، آپ تو بڑے معزز شخصیت معلوم ہو رہے ہو۔ قرعہ ڈالا، 3 مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، فساہما، قرعہ ڈالا، فکان من المدخزین، اور حضرت یونس علیہ السلام خطابان ٹھہرے۔ تو جیسے سمندر میں سے چھلانگ لگائی، فالتقمہ الحوت، تو ایک مچھلی نے اس کو لقمہ بنایا، وہو ملیم، اور یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، اپنی خطا کا احساس محسوس کر رہا تھا۔ مچھلی کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے لیے غذا نہیں بلکہ آپ کا پیٹ ان کے لیے حفاظت اور رہائش کا سبب اور ذریعہ ہے۔ روایتوں کے اندر 3 دن سے لے کر 7 اور 40 دن تک روایتیں مفسرین نے ذکر کی ہیں کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور پھر وہ مچھلی سمندر میں اور سمندر کے تہہ میں پہنچی۔ وہاں پہ یونس علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی عبادت کی، نماز ادا کی، اور اللہ جل جلالہ کے سامنے فریاد کی۔ فرشتوں نے آسمانوں پہ سنا، عرض کرنے لگے الہ العالمین، آواز مانوس ہے لیکن مقام غیر مانوس ہے، ایک ایسی جگہ سے آواز ہے جو ہمارے علم میں نہیں۔ اللہ جل جلالہ فرمائے کہ یونس علیہ السلام کی آواز ہے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر یونس علیہ السلام اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، اللہ جل جلالہ کو نہ پکارتے اور یہ کلمات نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، یا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے آپ کے، سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں خطاواروں میں سے ہوں، خطاکاروں میں سے ہوں۔ اللہ جل جلالہ کو پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مصیبت زدہ لوگوں کی پکار اور تسبیح اور دعا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، ونادى في الظلمات، کئی اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کو پکارا، اور اللہ جل جلالہ نے یونس علیہ السلام کو نجات دی۔ فرمایا کہ قیامت تک کوئی بھی مصیبت زدہ، پریشان حال، ڈپریشن کے اندر مبتلا انسان اگر اسی دعا کے ساتھ، اسی کلمات کے ساتھ اللہ جل جلالہ کو پکارے گا، اللہ جل جلالہ اس کو نجات دے گا۔ یہاں تک روایتوں میں موجود ہے کہ 7 آسمانوں کا ایک حلقہ بن جائے اور 7 زمینوں کا ایک حلقہ بن جائے، اور یہ انسان 7 آسمان اور 7 زمینوں کے مصیبتوں میں پھنس جائے، اور ایسی حالت کے اندر بھی اگر یہ اللہ جل جلالہ کو پکارے گا،
اپنے خطا پر توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ جل جلالہ اس کو نجات دے گا۔ تو تسبیح المکروبین کہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت سے نجات کے لیے یہ عمل ہے جس کو قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فلولا انہ کان من المصبحین، اگر یونس علیہ السلام ہمیں نہ پکارتے، ہمارے پاکی بیان نہ کرتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما بدوامك وخالدا بخلودك فمنتهى له دون مشيئتك لا يريد قائله إلا رضاك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب